کب سے کب تک؟ جمعرات کے سورج ڈوبنے سے لے کر اور آج کے دن سورج ڈوبنے تک اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پر یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ خود اللہ کے رسول ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اس درود پاک پڑھنے والے انسان کے لیے میں خود قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے سنیوں کا، جس کی شفاعت اللہ کے رسول آقا فرمائے اور جس انسان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول گواہی پیش کرے، گواہی بن کر آئے، تو ہم مسلمانوں کا، ہم سنیوں کا، اعلیٰ حضرت والوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ جنت ہوگا۔ تو یقیناً درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، اپنی عادتوں میں شمار کر لو۔ اگر آپ نے درود پاک کو اپنی عادتوں میں شمار کر لیا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، تو یقین مانو آپ کی زندگی یہاں بھی خوبصورت نظر آئے گی اور مرنے کے بعد آپ کی زندگی قبر میں بھی خوبصورت نظر آئے گی۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مسجد و جملہ سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المہین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے جس خطبہ مسنونہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس کے بعد کچھ عرض معروف سے قبل یعنی سننے اور سنانے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں آپ تمامی حضرات اپنے غلامی کی سرود پیش کریں، اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے لوگ اپنی آواز میں آواز ملا کر آپ جتنی حضور پاک سے محبت کرتے ہیں اتنی آواز سے درود پاک کا ورد کریں اور بڑے بآواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی ہم اور آپ اپنے آقا کی بارگاہ میں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کا ورد کر رہے تھے۔
تو درود پاک کے حوالے سے ایک حدیث پاک سماعت فرمائے. ہمارے آقا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کا سورج ڈوبنے سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. کب سے کب تک؟ جمعرات کے سورج ڈوبنے سے لے کر اور آج کے دن سورج ڈوبنے تک اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پر یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ خود اللہ کے رسول ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اس درود پاک پڑھنے والے انسان کے لیے میں خود قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا. سبحان اللہ. تو یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے سنیوں کا. جس کی شفاعت اللہ کے رسول آقا فرمائے اور جس انسان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول گواہی پیش کرے، گواہی بن کر آئے، تو ہم مسلمانوں کا، ہم سنیوں کا، اعلیٰ حضرت والوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ جنت ہوگا. تو یقیناً درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، اپنی عادتوں میں شمار کر لو. اگر آپ نے درود پاک کو اپنی عادتوں میں شمار کر لیا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، تو یقین مانو آپ کی زندگی یہاں بھی خوبصورت نظر آئے گی اور مرنے کے بعد آپ کی زندگی قبر میں بھی خوبصورت نظر آئے گی. تو آئیے ایک مرتبہ پھر سے بآواز بلند حضور پاک کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی ہمارے بیچ قربانی کا مہینہ جلوہ افروز ہے. آج 4 تاریخ ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز وہ قربانی کے ایام ہمارے بیچ ہوں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں برکتیں عطا فرمائے تاکہ آنے والے قربانی کے ایام ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمیں بھی مل جائے. کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے جمعہ کے بعد اللہ کا بلاوا آ جائے، موت کا فرشتہ دستک دے دے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائے. موت کی کوئی گارنٹی نہیں، فکس نہیں. تو اسی لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو، کیونکہ ان دنوں میں قربانی کے مہینے کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کے ایام تک یہ نیکی کرنے کے دن ہے، نیکی کرنے کے ایام ہے. ان ایام میں، ان دنوں میں اگر آپ 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کرتے ہیں، نفل روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو ہمارے آقا کے نزدیک، اللہ کے محبوب کے نزدیک یہ سب سے بڑا عمل ہے. سبحان اللہ. تو قربانی کے مہینے کی چاند جو ہے دکھ چکا ہے اور آج 4 تاریخ ہے. قربانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہمارے پاس ابھی 6 دن بچا ہے. تو زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرے، نفل روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے اور ہو سکے تو اللہ کی راہ میں خیرات اور صدقہ کرنے کی کوشش کرے. اور جو استطاعت رکھتے ہیں، وسعت رکھتے ہیں، جو مالی کے نصاب ہے، وہ لوگ قربانی کی نیت کرے، قربانی کی تیاری کرے تاکہ آنے والے قربانی کے ایام میں قربانی کر سکے. تو آج میں تقریر نہیں کروں گا، بلکہ جو قربانی کے ضروری مسائل ہے میں اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس پر عمل کرو. ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کیا ہے؟ بغور سماعت کرے گا، ضروری مسائل پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام پوچھتے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر ہم قربانی کریں گے، ہم قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں جانور ذبح کریں گے تو ہم کو صلہ کیا ملے گا؟ ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول فرماتے، ہمارے آقا فرماتے ہیں، جس جانور کو قربانی کے دنوں میں، قربانی کے ایام میں اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جائے، ذبح کیا جائے، تو اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، ہمارے سر میں جو بال ہے، اگر میں کسی سے کہوں آپ گن کر بتاؤ، تو کوئی بھی انسان گن کر نہیں بتا سکتا ہے۔ وہ گننے سے قاصر ہے، وہ گن ہی نہیں سکتا ہے، اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ لیکن آپ ذرا دل میں ہاتھ رکھ کر سوچو کہ آپ جو قربانی کے دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں گے، جانور ذبح کریں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے قربانی کرنے والے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول آگے اور فرماتے ہیں کہ جب قربانی کرنے والا شخص قربانی کے دنوں میں قربانی کرتا ہے، قربانی پیش کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کرنے والے انسان کے تمام گناہ کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے فائدہ کتنا ہے۔ آپ قربانی کریں گے تو قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے آپ کو نیکی ملے گی۔ آپ قربانی کریں گے تو قربانی کا جانور کا خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرے گا، پہلے آپ کے گناہ کو بخش دیا جائے گا۔ فائدہ دیکھیے، آگے اللہ کے رسول فرماتے، یہیں تک بس نہیں، اب فائدہ دیکھتے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ جس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، قربانی پیش کریں گے، تو وہ جانور کل قیامت کے دن بروز محشر آپ کے سواری کا کام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بھی ممبئی کا، بنگلور جیسے شہر کا سواری کرنے کے لیے نہیں، کہاں کے لیے؟ پل صراط کا۔ اللہ اکبر۔ میں نے بارہا بتایا، پل صراط ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا سفر ہے، بہت طویل سفر ہے، لمبا سفر ہے، لیکن خطرناک بھی ہے۔ جس راستے کے بارے میں، جس سفر کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ پل صراط ایک ایسا راہ ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو بال سے زیادہ بھاری اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جب اس راہ میں، اس پل پر کوئی نیکی کرنے والا، قرآن کا تلاوت کرنے والا، نماز پڑھنے والا جب اس میں سوار ہوگا، اس میں چلنے کی کوشش کرے گا، تو حدیث پاک ہے، حدیث مبارکہ ہے، وہ نیک انسان بآسانی اس پل کو پار کر جائے گا۔ لیکن جب کوئی گنہگار، زناکار، شرابی، کبابی، جب ایسے شخص اس پل صراط کو پار کرنے کی کوشش کرے گا، تو حدیث پاک ہے، چڑھتے چڑھتے
وہ کٹ کر اس جہنم میں گر جائیں گے، اس بھیانک آگ کے گولے میں شامل ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو جانور آپ قربانی کے دنوں میں قربان کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں گے، وہ جانور آپ کے پل صراط میں سواری کا کام کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے جب بھی آپ قربانی کرنے کی نیت کرو، جب بھی آپ قربانی کرنے کا ارادہ کرو، تو جانور لیتے وقت یہ سوچو مت کہ ہماری قربانی بھی ہو جائے اور پیسے بھی جیب میں رہ جائے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی خوش دلی سے ہونی چاہیے۔ قربانی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ گاؤں والے سماج والے بس یہ جان لے کہ ہمارے قربانی کر دی، چاہے جانور کیسا بھی ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، کانا ہو، کیسا بھی، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اور خوش دلی کے خاطر، اور قربانی کا جانور لیتے وقت پیسے کے بارے میں مت سوچو، بلکہ یہ سوچو کہ جانور تر و تازہ ہو، تاکہ جب اس خطرناک راہ سے گزرنا پڑے تو یہ جانور میرے سواری کا بہترین کام آ جائے۔ تو آپ نے سنا، اگر آپ قربانی کریں گے قربانی کے دنوں میں، تو قربان کرنے والے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے آپ کو نیکی ملے گی۔ آپ جس جانور کی قربانی کریں گے، قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرے گا، پہلے آپ کے گناہ کو بخش دیا جائے گا۔ آپ جس جانور کو اللہ کے راہ میں قربان کریں گے، کل قیامت کے لیے پل صراط جیسا خطرناک راستہ پار کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، آپ کے سواری کا کام کرے گا۔ تو اسی لیے قربانی خوش دلی سے کرو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک واقعہ سماعت کرے، قربانی سے فائدہ کیا ہے، ابھی فائدے کی بات چل رہی ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق فرماتے ہیں، ادھر دھیان دے، غور سے سنیں، کہ میرا ایک بھائی تھا، وہ غریب تھا، مالدار نہیں تھا، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی قربانی کا موقع آتا، وہ ہر سال اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے خاطر قربانی پیش کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد بھائی نے خواب دیکھا، اور خواب میں اپنے بھائی سے پوچھا، میرے بھائی جان، آپ کے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا، کیسا برتاؤ فرمایا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا احمد بن اسحاق، ان کے بھائی خواب کے ذریعے سے اپنے بھائی کو پیغام دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں، میرے بھائی جان، جب میں زندہ تھا تو میری بارگاہ میں یعنی میری پاس ایک بوڑھی عورت آئی تھی، اور آنے کے بعد پریشانی کا اظہار کیے، اپنی غریبی سنایا۔ ان کی پریشانی سننے کے بعد، ان کی غربت کو دیکھنے کے بعد، میں نے صدقہ سمجھ کر نیکی کے ارادے سے، اللہ کی راہ میں نیکی کی نیت سے، میں نے اس آنے والی بوڑھی عورت کی 1 درہم سے مدد کیا تھا۔ اسی 1 درہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، میرے گناہ کو بخش دیا، اور جو میرا ٹھکانہ جہنم تھا اب وہ جنت میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ صرف 1 درہم مدد کرنے کی ارادے سے اس بوڑھی عورت کی مدد کی گئی تھی، اسی 1 درہم کی برکت سے حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی کو جنت کا ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، جب حضرت سیدنا احمد بن اسحاق خواب دیکھتے ہیں تو اپنے بھائی کو ایک خوبصورت سا گھوڑے میں سوار پاتا ہے، اور ارد گرد اور بھی گھوڑے موجود ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا احمد بن اسحاق اپنے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ جس خوبصورت گھوڑے میں سوار ہیں، اور آپ کے ارد گرد جو یہ گھوڑے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیسا انعام ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں،
اس اللہ کے ولی حضرت سیدنا اسحاق احمد بن اسحاق کے بھائی کہتے ہیں خواب کے ذریعے سے کہ میرے بھائی، میں نے جو دنیا میں اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی، یہ سب میری قربانیاں ہیں، یہ سب قربانیوں کا صلہ ہے، اور میں جس خوبصورت گھوڑے پر سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی تھی۔ تو اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں مالی کے نصاب ہونے کے بعد، وسعت رکھنے کے بعد اگر آپ قربانی کریں گے تو میں نے جن جن فوائد کا، جن جن فائدے کا ذکر کیے، انشاءاللہ العزیز آپ ان فائدے سے مالا مال ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ مالی کے نصاب ہے، اللہ نے آپ کو طاقت سے نوازا ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں آپ اس لائق ہے کہ نہیں، تو آپ ابھی سے تیاری کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، کیونکہ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ قربانی کے دن اتنے جانور کیوں ذبح کرتے ہیں؟ اگر اتنا خرچ نہ کر کے اگر ہم غریبوں کی مدد کریں گے، یتیموں کی مدد کریں گے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے وہ سنو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قربانی کے دن، قربانی کے ایام میں، قربانی کے دن میں اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس دن ہم بقرعید کی نماز بھی پڑھیں گے، عید الاضحیٰ کی، اس دن 5 وقت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء بھی پڑھیں گے، تکبیر تشریق بھی پڑھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ کے نزدیک قربانی کے دن جانور ذبح کرنے سے بہتر کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں۔ تو آپ بتاؤ، ہم سے زیادہ اللہ کے رسول سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اسلام دوسرے کی مدد کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے، لیکن قربانی کے دن قربانی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا کام ہے، اس سے بڑا کوئی کام اور نہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ قربانی کیسا عمل ہے۔ پھر اس کے بعد جاتے جاتے پھر سے وہی 2 حدیث پاک دوہرا دوں کہ جس کے پاس اتنا مال ہے، وہ مالی کے نصاب ہے، اور مالی کے نصاب ہونے کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، تو اللہ کے رسول ایسے لوگوں کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وسعت رکھنے کے باوجود، قربانی کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود جو مسلمان اللہ کی راہ میں قربانی نہ کرے، ایسے لوگ، ایسے مسلمان ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ ذرا ہاتھ دل میں رکھ کر فیصلہ کرو۔ اللہ نے آپ کو دولت سے، بہت ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کمی نہیں ہے، اللہ نے بے شمار نوازا ہے، وہ چاہے تو ایک نہیں 2 3 قربانی کر سکتا ہے، پورا سال امیر رہتا ہے، لیکن جیسے قربانی آ جائے گا بولے گا قرض ہے، میں غریب ہوں، میرے پاس ہے نہیں۔ اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے۔ تو اللہ کے رسول ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کرے، ایسے لوگ قربانی کے دن عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا، ایسے لوگوں کے لیے عید نہیں ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے جو لوگ قربانی کرے گا، تو میں نے آپ کو بتایا قربانی کرنے والے انسان کا جانور کا خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرے گا، پہلے اس کی جو ہے مغفرت ہو جائے گی، اس کے گناہ کو بخش دیا جائے گا۔ تو ابھی جو حضرات میری بات کو سن رہے ہیں، جو مالی کے نصاب ہے، جو استطاعت رکھتے ہو، جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ارادہ کر لیں، نیت کر لیں آپ جو ہے قربانی کرنے کی۔ اگر آپ نے یقین مانو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، آپ نے ارادہ بنا لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے آپ یہاں بھی کامیاب نظر آؤ گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ وہاں بھی کامیاب نظر آؤ گے۔ تو انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو یہیں سے سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں اگر کوئی جانے انجانے میں قصداً سہواً لفظاً معنی کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو
اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ مل کر توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ایک ضروری اعلان سماعت کریں، آنے والے جمعرات کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ تو عید الاضحیٰ کی جماعت جو ہے 8:30 بجے رکھی گئی ہے عیدگاہ میں۔ تو آپ تمامی حضرات اس خبر کو نوٹ کر لیں اور اس خبر کو اپنے دوستوں احباب کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ 8:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اگر آپ وقت پر نہیں پہنچیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ دوسری گزارش، جتنے بھی اسلامی بھائی بقرعید کے دن عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے آئیں گے تو کوشش کریں اپنے ساتھ جائے نماز اور چٹائی لے کر آئے۔ آپ مسجد کے بھروسے میں نہ رہیں، ہو سکتا ہے زیادہ لوگ ہو اور انتظام نہ ہو پائے، تو کوشش کریں اپنی ذمہ داری سمجھ کر جائے نماز اور چٹائی ساتھ میں لے کر آئے۔ اور جماعت کا وقت ہے 8:30 بجے۔ غور سے سن لیں، اگر آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار ہمارے مسجد کے ذمہ داران نہیں ہوں گے۔ تو اس خبر کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ اور دوسری گزارش، جو لوگ قربانی کا حصہ لینا چاہتے ہیں وہ جمعہ کے بعد ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پونا شہر میں اگر آپ کہیں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس میں 2 آپشن ہیں، ایک 6,400 روپے یعنی 6400 روپے، اس قربانی میں آپ جو ہے پونے شہر میں جا کے گوشت کو حاصل کر سکتے ہیں، ریسیو کر سکتے ہیں خود جا کر۔ اور ایک ہے 2500 والا، اس کا یہ ہوگا کہ جہاں قربانی نہیں ہوتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جہاں لوگوں کو معلومات ہی نہیں ہے نماز کیا ہے، اسلام کیا ہے، قربانی کیا ہے، تو علماء کرام کی نگرانی میں، ذمہ داران حضرات کی نگرانی میں ایسے علاقوں میں جا کر آپ کی قربانی کی جائے گی اور جو آپ کا گوشت رہے گا وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وہ 2500 روپے حصہ ہے اور گوشت والا جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ 6400 ہے۔ اگر آپ کو دلچسپی ہے، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اگر آپ خود کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اپنے مرحومی کے لیے حصہ لینا چاہتے ہیں تو بعد نماز جمعہ مجھ سے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سارے لوگ کھڑے ہو جائے اور اپنی اپنی صفوں کو درست کر لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں۔ نماز کے دوران اپنے موبائل کو بند رکھیں اور خیال ہے صفوں کے درمیان کوئی بھی جگہ خالی نہ ہو۔ جو حضرات ابھی تک سنت نہیں ادا کی ان سے گزارش ہے اپنی اپنی سنتوں کو ادا فرما دیں۔ السلام علیکم۔